محترم سامعین، ریڈیو کے ہفتہ وار دن پر آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پروانیہ سے بات کر رہا ہوں، محمد یونس. جی یونس صاحب، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اچھا، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم نماز میں آتے ہیں تو سورۃ فاتحہ جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتے امام. تھوڑی سی ہم جماعت میں ملتے ہیں تو امام جو ہے سجدے میں چلا جاتا ہے، سورۃ فاتحہ پوری نہیں پڑھ سکتے. اس کے بارے میں کیا ہے کہ یہ رکعت ہماری مکمل ہو گئی یا نہیں مکمل ہوئی؟ دوسرا یہ ہے کہ اگر وطروں میں آدمی وطروں کی دعا بھول جاتا ہے اور رکوع سے اٹھ کے سجدے میں چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا کر سکتے؟ اس میں سجدہ صاحب کرنا پڑے گا یا کہ وطروں کو دوبارہ سے پڑھنا پڑے گا؟ بہت بہت شکریہ یونس صاحب، آپ کا سوال سمجھ میں آ چکا ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ صاحب میں سعید بات کر رہا ہوں. جی سعید صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سلامت رکھے. آپ کو کیا پوچھنا چاہیں گے سعید صاحب؟ مولانا صاحب، پہلے تو میرا ایک سوال یہ ہے کہ مسجد کے آداب کے بارے میں بتائیں. مسجد میں کس طرح مطلب بیٹھنا چاہیے اور مطلب ادھر کیا فضول حرکت کرنی چاہیے بندے کو یا کر لینی چاہیے؟ ہاں جی، یہ جائز ہے؟ مسجد کے آداب کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. اور بدخوئی اور چولی جو یہ ہوتی ہے، اس کا مطلب فرق ہمیں بتائیں. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. محترم سامعین، ریڈیو کویت کے ہفتہ وار دینی پروگرام میں ایک بار پھر آپ سب کا استقبال ہے اور ہم آپ کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. محمد یونس صاحب نے 2 سوال پوچھا ہے. ان کا پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم نماز میں جاتے ہیں تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ امام سجدے میں جا چکا ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ اس وقت مسجد میں آئیں جبکہ امام رکوع میں تھا اور آپ نے امام کو سمع اللہ لمن حمدہ کہنے سے پہلے رکوع میں پا لیا تو انشاءاللہ آپ کی وہ رکعت شمار کر لی جائے گی. البتہ ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. لیکن رکوع کو پا لینا یہ خاص حکم ہے، لہذا ہم کہیں گے کہ رکوع کو پا لینے کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی رکعت شمار کر لی جائے گی. پر اگر رکوع کو نہیں پاتے ہیں اور آپ امام کو سجدے کی حالت میں پا رہے ہیں یا رکوع سے امام سر اٹھا چکا ہے تو ایسی حالت میں آپ کی وہ رکعت ہی شمار نہیں ہوئی. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ پوری رکعت آپ کو ادا کرنی ہے. اور عام طور پر کچھ لوگ جب مسجد میں جاتے ہیں اور امام کو سجدے کی حالت میں دیکھتے ہیں تو انتظار کرتے ہیں یہاں تک کہ امام کھڑا ہو جائے. نہیں، امام کو جس حالت میں پائیں اسی حالت میں شامل ہو جانا چاہیے. البتہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر رکوع میں امام کو پا لیتے ہیں تو آپ کی رکعت شمار کر لی جائے گی، رکوع میں نہیں پاتے ہیں تو آپ کی وہ رکعت شمار نہیں کی گئی. آپ کو چاہیے کہ سجدے میں شامل ہو جائیں اور جو رکعتیں باقی رہ گئی ہیں ان کو بعد میں ادا کر لیں گے. محمد یونس صاحب کا دوسرا سوال ہے، کہتے ہیں کہ وتر میں اگر دعائے قنوت بھول گئے تو کیا کرنا چاہیے؟ سجدہ کرنا چاہیے یا دوبارہ وتر کی نماز ادا کرنی چاہیے؟ دعائے قنوت کا پڑھنا سنت ہے وتر میں، اس لیے اگر کبھی کبھار ایک آدمی دعائے قنوت نہ پڑھ سکا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سجدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے سجدہ نہ بھی کیا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی وتر کی نماز صحیح ہے. لیکن اگر ایک آدمی سجدہ کر لیتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. سعید صاحب نے پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ مسجد کے آداب کے بارے میں بتائیں اور کیا وہاں پر فضول حرکتیں کی جا سکتی ہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے اور وہاں پر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اسی لیے مسجد کا احترام کرنا ضروری ہے. اور مسجد کے احترام میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہاں پر دنیا کی بیکار باتیں نہ کی جائیں، فضول باتیں نہ کی جائیں. میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہوں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے. 2 طائف کے آدمی مسجد نبوی میں آپس میں گفتگو کر رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو دیکھتے ہیں.
زور زور سے گفتگو کرتے ہوئے تو دونوں کو بلاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کہاں کے ہو. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ طائف سے تعلق رکھتے ہیں. تو کہا کہ اگر تم لوگ مدینہ کے ہوتے تو تم لوگوں کو سخت پیٹتا اور تمہاری پٹائی کرتا کہ تم لوگ مسجد نبوی کا پاس و لحاظ نہیں رکھ رہے ہو اور مسجد کی حرمت کو پامال کر رہے ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے، لہذا یہ اللہ کا گھر بھی ہے اس ناحیہ سے، اس لیے وہاں پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یا بھلی باتیں ہو سکتی ہیں تو بھلی باتیں کریں، بیکار اور فضول باتیں وہاں پر نہ کریں یا فضول کوئی بھی حرکت کرنے سے بچیں، کیونکہ یہ مسجد کے آداب کے خلاف ہے. ایک اور سوال سعید صاحب نے پوچھا ہے کہ چغلی اور بدخوئی کا کیا فرق ہے؟ چغلی تو یہ ہے کہ آپ نے کسی کی کوئی بات سنی اور جا کر کے دوسرے کے کان میں ڈال دیا. مثال کے طور پر زید نے احمد کے بارے میں کوئی بات بتائی تھی اور جا کر کے آپ نے زید کی بات سنی اور احمد کے کان میں ڈال دیا، احمد کو بتا دیا، تو یہ چغلی کھانا ہے. اور اس سے چونکہ فساد پیدا ہوتا ہے، اس لیے سختی کے ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چغلی کھانے سے منع کیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قطات، کہ چغل خور جنت میں نہیں داخل ہوگا. اس سے ہم اس وعید کو سمجھ سکتے ہیں جو شریعت نے چغلی کھانے والوں کے بارے میں بیان کی ہے. اور بدخوئی یہ بد اخلاقی کے مفہوم میں ہے، اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے اچھے اخلاق کا پیکر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی اچھے اخلاق کے پیکر تھے. خود آپ کے بارے میں قرآن کریم نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کی بنیاد بتایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کر دوں. لہذا ایک مسلمان کو بھی چاہیے کہ حسن اخلاق کا پیکر بنے. سعید صاحب نے ایک تیسرا سوال یہ پوچھا ہے کہ جہیز کتنا دینا جائز ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے، اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں. جہیز جو آج ہمارے ہاں نام دیا جاتا ہے بر صغیر پاک و ہند میں، اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ سراسر ناجائز ہے اور حرام ہے اس کا دینا اور لینا بھی. کہ مسلمانوں کے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو دو ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، شوہر کے اوپر، بیوی کے اوپر نہیں، اور وہ دو ذمہ داری ہے مہر اور ولیمہ. بیوی کے اوپر یا سسر کے اوپر کوئی الگ سے ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ہے. اس لیے اگر کچھ دے کر کے تحفہ کی شکل میں باپ نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن آج کے ڈیٹ میں جس مال کو جہیز کہا جاتا ہے وہ تحفہ نہیں ہوتا، بلکہ یا تو مطالبہ کے طور پر ہوتا ہے یا باپ سماج کی روایت سے مجبور ہو کر کے دیتا ہے. گویا کہ اگرچہ باپ سے مطالبہ نہیں کیا گیا، لیکن جو کچھ بھی وہ دے رہا ہے وہ سماج کی روایت کی بنیاد پر مجبور ہے، اور وہ اگر نہیں دے گا تو بہت ساری شکایتیں سنے گا. ہو سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کو طلاق بھی دے دی جائے. ایسی حالت پہنچ چکی ہے ہماری. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم یہ عرض کریں گے کہ یہ جہیز ہے اور یہ حرام ہے. اور جہیز کے اندر کئی شکلیں حرمت کی پائی جاتی ہیں. پہلے نمبر پر اس کے اندر رشوت کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنمی ہے. اس جہیز کے اندر حرمت کا پہلو بھی پایا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل لحب نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ ہر وہ گوشت جو حرام مال سے پلے اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ جہنم میں جائے. اسی طرح سے اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مہذب انداز میں بھیک مانگنا بھی ہے، کیونکہ ایک آدمی مہذب طریقہ اختیار کرتا ہے بھیک مانگنے کا اور لڑکی والوں سے مطالبہ پہ مطالبہ کرتا رہتا ہے. اس لیے کسی صورت میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ جہیز جو عام اصطلاح میں جہیز جس کو نام دیا جاتا ہے وہ جائز ہے. لیکن کچھ ایسی شکلیں نکل سکتی ہیں لڑکی والوں کے لیے کہ اگر بیٹی کی شادی نہ ہو رہی ہے اور اس نے کچھ پیسے دے دیے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اسے تو معاف کرے گا، لیکن لینے والے کو کسی صورت میں معاف نہیں کر سکتا. وہ پیسہ اس کے لیے حرام ہے اور اس کے لیے پہلی فرصت میں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ضروری ہے. انوار احمد صاحب نے پوچھا ہے کہ بچے
اور وائف کے ساتھ اگر گھر میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تو کیا اس بات کی گنجائش ہے؟ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز ادا کرے۔ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ایک نابینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتا ہے اور وہ اجازت مانگتا ہے کہ میرے پاس میں کوئی آدمی نہیں ہے جو مجھے مسجد پہنچا سکے، کیا میرے لیے اختیار ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ تو آپ نے پہلے تو اجازت دے دی، پھر پوچھا کیا تم اذان سنتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں تو اذان سنتا ہوں۔ تب آپ نے فرمایا فعجب، اگر اذان سنتے ہو تو تمہارے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک نابینا کو بھی جب وہ اذان سن لیتا ہے اس کے لیے اختیار نہیں ہے کہ وہ مسجد گھر میں نماز ادا کرے۔ لیکن کبھی کبھار ہوتا ہے کہ جماعت چھوٹ گئی اور گھر میں نماز ادا کرنے کی نوبت آ گئی، تو ایسی حالت میں بچوں اور گھر کے سارے افراد کے ساتھ میں مل کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ مثال کے طور پر بچے ہیں، بچیاں ہیں اور آپ ہیں، تو آپ اگر جماعت کرا رہے ہیں تو آپ آگے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد پیچھے میں آپ کے بچے کھڑے ہوں گے اگرچہ چھوٹے ہوں، اور پھر ان بچوں کے پیچھے میں آپ کی بچیاں اور آپ کی وائف کھڑی ہوں گی۔ یہ ترتیب ہوگی جماعت کی۔ انوار احمد صاحب نے ایک دوسرا سوال پوچھا ہے کہ اگر ہم کسی غریب کو دیکھتے ہیں اور ہمارے پاس میں انٹرسٹ کا پیسہ ہے تو کیا کسی غریب کے علاج کے لیے وہ پیسے دیے جا سکتے ہیں؟ انٹرسٹ کا پیسہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اس کو اگر ہم اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہو تو وہ حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ ہاں، اسی پیسے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے آپ ثواب کی نیت کیے بغیر کسی بھی غریب کو دے دیتے ہیں، وہ اپنی ذات پر خرچ کرے، علاج میں خرچ کرے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ دوسرا آدمی ہے اور آپ ثواب کی نیت کیے بغیر دے رہے ہیں اسے، تو انشاءاللہ اس کے لیے وہ پیسہ جائز ہوگا، کیونکہ بذات خود پیسے کے اندر گندگی پیدا نہیں ہوئی ہے، لیکن چونکہ جس راستے سے آپ نے حاصل کیا ہے وہ راستہ غلط تھا، اس لیے آپ کے لیے حرام ہے۔ اور اگر ثواب کی نیت کیے بغیر کسی دوسرے کو آپ دے دیتے ہیں اور وہ اس پیسے کو استعمال کر لیتا ہے تو اس کے لیے وہ جائز ہوگا، لہذا علاج کے لیے کسی بھی غریب کو وہ پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ محمد فاروق صاحب نے 2 سوال کیا۔ ان کا پہلا سوال ہے، کہتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور کیا اگر کوئی آدمی گالی دے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے گا؟ بنیادی طور پر 4 ایسی چیزیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سب سے پہلے پیشاب اور پیخانہ کے راستے سے اگر کوئی بھی چیز نکلتی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب ہے، پاخانہ ہے، پھسکی وغیرہ گز ہے، منی ہے، مزی ہے، ودی ہے، اس طرح کی چیزوں سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر گہری نیند آئے تو گہری نیند کی وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور گہری نیند کی تعین یہ ہے کہ ہوش و حواس آدمی کھو دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وقع السح العینان فمن نام فلیتوضا، کہ سرین کا بندھن جو ہے نا یہ 2 آنکھیں ہیں، اگر کوئی آدمی سو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ اسی طرح سے اگر ایک آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، چاہے بے ہوشی جیسے بھی ہو، تو اس کی وجہ سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور شرمگاہ کو اگر بغیر پردہ کے چھو لیتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من افضى بيده الى ذكر ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء، کہ جو کوئی بھی اپنے ہاتھ کو بغیر کسی حائل کے شرمگاہ کی طرف لے کر جاتا ہے تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وضو کرے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بنیادی طور پر یہ 4 چیزیں ہوئیں جن کی وجہ سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی گالی دے دے تو گالی دینا تو حرام ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر حرام کام کرنے کی وجہ سے وضو بھی ٹوٹ جائے گا۔ وضو تو باقی ہے، پر وضو کرنے کے بعد میں اس نے جو گالی دی، گالی دینا غلط تھا اور اس کو گناہ ملے گا، پر اس کا وضو باقی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ جا رہا ہے تو گالی گلوچ کرنا ایک مومن کی صفت نہیں ہے، لہذا اس سے ایک آدمی بچنے کی کوشش کرے۔ محمد فاروق صاحب نے ایک اور سوال پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ اگر ہم دوسری رکعت میں شامل ہوتے ہیں تو کیا ثنا پڑھ کر کے اور تعوذ پڑھ کر کے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھیں گے؟
بالعموم ہوتا یہ ہے کہ آپ ایسی حالت میں آتے ہیں جبکہ امام رکوع میں جانے کے قریب ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں آپ ثنا پڑھنے کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھ لیں، کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اگر موقع ملا ہے ثنا پڑھنے کا تو ثنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، اور ہم نے آپ کو حدیث سنایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور ثنا یہ سنت ہے۔ تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اگر ثنا بھی پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے تو ثنا بھی آپ پڑھیں گے۔ امید کہ آپ کے سوال کا جواب واضح ہوگا۔ ہمارے پاس میں کچھ میسیجز بھی ہیں جن کے جوابات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ ان میں سے ایک میسیج ہے، ایک بھائی کہتے ہیں، عبد الحمید صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا 4 سالہ بچہ وفات پا گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے ایک قریب نے کہا ہے کہ باپ پر لازم ہے کہ 18 سال کی عمر تک بچے کی طرف سے خرچہ دے، تو کیا مجھ پر واقعی ضروری ہے کہ اس کا خرچہ نکال کر کسی غریب کو دوں؟ یاد رکھیں کہ باپ پر بچے کی کفالت ضروری ہے اس وقت تک جب تک کہ بچہ بالغ نہ ہو جائے۔ بالغ ہونے کے بعد اگر باپ بیٹے کی کفالت کر رہا ہے تعلیم وغیرہ میں، تو یہ حسن معاملہ میں آتا ہے اور اچھی تربیت میں آتا ہے کہ باپ خرچ کریں، اچھی بات ہوگی، لیکن یہ باپ کے اوپر ضروری نہیں ہے۔ البتہ شرط یہ نہیں ہے کہ 18 سال کی عمر ہو جائے، بلکہ شرط یہ ہے کہ بلوغت کو پہنچ جائے، اور بلوغت 18 سال سے پہلے بھی ہو جاتی ہے۔ یہ تو اصولی بات ہوئی۔ رہی بات آپ کے بچے کی، تو آپ کا بچہ مر چکا ہے، اور مرنے کے بعد کفالت کی ذمہ داری جاتی رہتی ہے، اس لیے یہ جہالت کی بات ہوگی اگر کسی نے کہا ہے تو ان کو دین کا مسئلہ معلوم نہیں ہے، ورنہ 18 سال تک مرے ہوئے بچے کا خرچہ نکال کر کسی غریب کو دینا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، بلکہ ان کی طرف سے ایصال ثواب بھی کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کا بچہ تو 4 سال کا تھا، مکلف بھی نہیں تھا، لہذا ایسا کچھ بھی اپنے اوپر کام نہ لیں جس کو کرنے کے لیے شریعت نے آپ کو مکلف نہیں کیا ہے۔ ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ آج ہر طرح کے فتنے معاشرے میں دکھائی دے رہے ہیں، اس فتنے کے زمانے میں ہم اپنے دین کو کیسے بچا سکتے ہیں، کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل صحیح آپ عرض کر رہے ہیں کہ یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے۔ ایسے زمانے میں جبکہ چاروں طرف فتنے ہی فتنے پائے جاتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ فتنہ کی جگہ پر جانے سے پرہیز کریں، فتنہ کے پاس میں جانے سے گریز کریں۔ یہ پہلے نمبر پر کرنے کا کام ہوا۔ دوسرا کام یہ ہے کہ ہم ایمان کو مضبوط کرنے والا کام کریں، یعنی اللہ رب العالمین نے جن کاموں کو ہمارے پر واجب ٹھہرایا ہے وہ کام کریں، اور جن کاموں کو ہمارے پر حرام ٹھہرایا ہے ان کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، اور بنیادی طور پر 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنا بہت ہی اکثر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم فتنے سے محفوظ رہیں گے اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا، کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں کے جیسے فتنے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایک آدمی صبح میں مسلمان رہے گا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مسلمان رہے گا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ تو فتنے واقعی آج بھی پائے جا رہے ہیں، لہذا نیک عمل اگر ہم کریں گے اور شریعت سے جڑے رہیں گے تو بہت حد تک ہم اپنے دین کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے زیادہ دعا بھی کریں، کیونکہ اصل میں ہم کو ہدایت پر اللہ رب العالمین ہی گامزن رکھتا ہے، لہذا صحیح راستے پر، سیدھے راستے پر گامزن رہنے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں، اور اللہ پاک نے ہمارے لیے وہ طریقہ بھی بتایا ہے، اور سورہ فاتحہ میں ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما، اور دل کہ دین پر گامزن رہنے کے لیے یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، کہ اللہ ہدایت دینے کے بعد میں ہمارے دل میں کجی نہ لانا اور اپنی طرف سے خاص ہمیں رحمت عطا فرمانا۔ ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی صحبت برے دوستوں کے ساتھ میں ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت چھوڑ دیں اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے، جیسے لوگوں کے ساتھ میں آپ اٹھیں گے
کے بیٹھیں گے ویسی ہی طبیعت آپ کی بھی بنے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ ایک آدمی اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، لہذا اسے دیکھ لینا چاہیے کہ کس کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے۔ ایک آخر نقطہ ہم یہ عرض کریں گے کہ علم حاصل کریں، دین کا صحیح نالج حاصل کریں اور اہل علم سے رابطہ میں رہیں، تعلق قائم رکھیں، کیونکہ دین کا جب صحیح علم ہمارے پاس میں ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کا صحیح علم ہوگا تو ہم فتنے سے محفوظ رہیں گے اور کس طرح کے فتنے کا ہم شکار نہ ہو پائیں گے۔ امید کہ آپ کے سوال کا جواب واضح ہوگا۔ ایک بھائی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی تلاوت ہونٹ ہلائے بغیر من میں ہی اگر ہم کر رہے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے اور کیا اس پر ہمیں ثواب ملے گا؟ یہاں دو مسئلہ ہے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ پر آپ غور کر رہے ہیں، اس پر تدبر کر رہے ہیں تو یہ اچھی بات ہے، اور اس میں کوئی معنی نہیں ہے کہ آپ زبان کو حرکت دیے بغیر غور کریں، تدبر کریں، تو تدبر اور غور کرنے کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ رہی بات تلاوت کے ثواب کی، تو تلاوت اسی وقت تلاوت کہلاتی ہے جبکہ زبان کو آپ حرکت دیں۔ اگر من میں پڑھتے ہیں تو اس کو تلاوت نہیں کہا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، کہ قرآن پڑھتے رہو کیونکہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کے دن سفارش بن کر کے آنے والا ہے۔ تو پڑھنا یا تلاوت کرنا اسی وقت کہلائے گا جبکہ زبان کو حرکت دی جائے، زبان کھول کر کے آپ پڑھیں۔ اور ثواب بھی باضابطہ سنن ترمذی کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ جو کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ اس طرح سے ہمیں 30 نیکیاں ملی، تو یہ نیکیاں اس وقت ملیں گی جبکہ ہم ہونٹ ہلا کر کے اور زبان کو حرکت دے کر کے تلاوت کریں گے۔ ایک بھائی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ زنا سے پیدا ہونے والے آدمی سے کیا اپنی بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں جبکہ وہ بچہ نیک اور دیندار ہے؟ اگر زنا سے پیدا ہونے والا بچہ ہے اور ماہی کے جیسے ہے، ماہی کی طبیعت کا ہے، نیک اور دیندار نہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسے بچے سے رشتہ کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ بدچلنی اس کے اندر بھی پائی جا رہی ہے۔ لیکن اگر نیک ہے، دیندار ہے، تو یاد رکھیں شریعت کا قاعدہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی بھی آدمی کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھاتا۔ غلطی اس بچے کی نہیں ہے، غلطی اس کی ماں کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ اللہ کی نظر میں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ لہذا ہم یہ عرض کریں گے کہ ایسے رشتے کو رد نہیں کیا جا سکتا، رشتہ ایسے سے کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ نیک اور دیندار ہو۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے مسائل حل فرما دے، ہمارے آل و اولاد کی حفاظت فرمائیں۔ جو بھائی یا بہن کس طرح سے پریشان حال ہیں، اللہ رب العالمین ان کی پریشانی کو دور فرمائیں۔ جو بھائی یا بہن ان کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، الہ العالمین تو ان کے دلوں کو جوڑ دے۔ جو بھائی یا بہن بیمار ہیں، اگرچہ ان کی بیماری مایوس کن کیوں نہ ہو، الہ العالمین تو انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے ہفتہ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔